السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ مومنین کرام، ایک مدت سے مجھے میرے خلاف ایک محاذ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مومنین کے دل میں کہیں نہ کہیں میرے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی حال فی الحال جوگی پورہ میں مخصوصی میں جب میری تقریر ہوئی تو میں نے وہاں پر ایک جملہ عرض کیا کہ میں نے کبھی بھی اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی حرامزادے کی عظمت اگر بیان کی ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا، اور میں اپنے اس جملے پر ابھی اس وقت اور ہمیشہ انشاءاللہ قائم ہوں۔ اس کلپ کو کاٹ کر ایڈٹ کر کے وہ کلپ ایک ویڈیو میں لگا کر اس کے بعد میری تقریباً 9-10 سال پرانی میری تقریر، جس میں میں شیخ عبدالقادر جیلانی، جن کو صوفی سماج میں غوث پاک کہا جاتا ہے، میں ان کی عظمت بیان کر رہا ہوں، اور جن کی صوفی سماج میں جن کی بہت قدر و منزلت ہے، عزت ہے، اور آل رسول سید حسنی جن کو مانا جاتا ہے، تو ان کی عظمت میں بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک طرف میری یہ کلپ دکھائی جا رہی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے علاوہ میں نے کسی حرامزادے کی عظمت بیان کی ہو تو میرا گریبان پکڑنا، اور دوسری طرف فوراً میری وہ 9-10 سال پرانی جو تقریر ہے، وہ 2 گھنٹے کی تقریر میں، جس میں بے پناہ مناقب اہل بیت میں نے بیان کیے ہیں، وہ ساری چیزیں کاٹ چھاٹ کر جو ہے 1 منٹ کی 1.5 منٹ کی جو ہے کلپ کاٹ کر، جس میں میں شیخ عبدالقادر جیلانی ان کی عظمت بیان کر رہا ہوں، وہ لگا کر عوام کو یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو شبیر وارسی یعنی کسی دشمن اہل بیت کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تقریر میں جوگی پورہ میں نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ مجھے چھیڑو مت، اور اگر آپ چھیڑیں گے تو پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ بیٹھیں، علمی طور پر گفتگو کریں، یہ حرکتیں، یہ چیزیں پھیلانا، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، آپ کس کی سیرت پیش کر رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کی سیرت نہیں ہے، یہ مولا کائنات کے چاہنے والوں کی سیرت نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ ہوتا آپ مجھے فون کرتے، آپ گفتگو کرتے۔ خیر، بہرحال اب چونکہ بات کہی گئی ہے تو اس کا جواب میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی، جن کو صوفیہ جن کو غوث پاک کہتے ہیں، اور جن کی تربت بغداد میں ہے، اس کے حوالے سے جب کبھی مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اہل بیت کے خلاف تھے یا اہل بیت کے مقابلے پہ آ گئے، تو میں نے کئی شیعہ علماء سے، یہاں تک کہ جب میں عراق گیا تو میں نے نجف میں بھی علماء سے پوچھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کے سلسلے میں کیا کسی شیعہ کتب میں، کیا کسی شیعہ اوتھینٹک لٹریچر میں کوئی ایسی بات ملتی ہے، کوئی ایسا مواد ملتا ہے کہ وہ دشمن اہل بیت تھے یا وہ اہل بیت کے مقابلے پر کبھی کھڑے ہوئے ہو؟ تو ایک بات مجھے سنی سنائی بات، کتاب میں کچھ نہیں دکھایا گیا، ایک سنی سنائی بات مجھے یہ بتائی گئی کہ وہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان سے ان کا ایک مباحثہ کہہ لیجئے، بحث کہہ لیجئے، یا انہوں نے اس وقت جو ہے جھوٹ کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو۔ تو میں نے ان سے ایک بات یہ کہی کہ یہ بتائیے کہ میں شبیر وارسی اگر میرے متعلق کو یہ کہہ دے یا لکھ دے کہ شبیر وارسی نے مہاتما گاندھی جی کے ساتھ جنگ آزادی لڑی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کوئی یقین نہیں کرے گا، اس لیے کہ مہاتما گاندھی کے دور میں 1947 میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو جب میں اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوا تو میں جنگ آزادی کیسے لڑوں گا؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد 8ویں امام کا زمانہ آیا، امام علی رضا علیہ السلام کا۔ 8ویں امام کے بعد 9ویں امام کا زمانہ آیا، امام محمد تقی علیہ السلام کا۔ 9ویں امام کے بعد 10ویں امام کا دور آیا، امام علی نقی علیہ السلام کا۔ 10ویں امام کے بعد 11ویں امام کا زمانہ آیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد 12ویں امام علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور
روایتوں کے مطابق 12ویں امام علیہ السلام کی ولادت، امام مہدی علیہ السلام کی ولادت شیعہ کتب کے اکارڈنگ 255 ہجری میں ہوئی، اور غیبت کبریٰ تقریباً 329 ہجری میں 12ویں امام علیہ السلام نے غیبت کبریٰ میں مولا گئے۔ تو 329 ہجری میں 12ویں امام غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کو صوفیاء حضرات جن کی تعظیم کرتے ہیں، جن کو غوث پاک کہتے ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے 470 ہجری میں۔ تو 470 سے آپ 329 مائنس کریں تو تقریباً 141 سالوں کا فاصلہ ہے، تقریباً یعنی 150 سالوں کا فاصلہ ہے۔ تو مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ جو شخص 12ویں امام علیہ السلام کے غیبت کبریٰ میں جانے کے 150 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، وہ شخص کیسے اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں امام کو جھٹلایا اور امام سے بحث کی؟ تو تاریخ کے آئینے میں تو اس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ دوسرا یہ معاملہ ہے کہ اب میں کچھ شیعہ کتب سے، اس لیے کہ میں اس وقت لداخ میں ہوں اور مجھے جو میرے پاس جو تحقیق کر کے میں نے ڈاکومنٹس نکالے ہیں، میں اب کچھ شیعہ کتبوں کے حوالے سے شیعہ علماء نے کیا یعنی اکابر شیعہ علماء نے کیا ان کے متعلق کہا ہے، اور ان کا شجرہ نسب، اور یہ سید حسنی تھے خود شیعہ کتابوں میں تقریباً 12-13 کتابوں میں جو ہے میرے پاس اس وقت موجود ہے، میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں، آپ لوگ چیک کر لیں، جس میں ان کا پورا نسب نامہ لکھا ہوا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام تک۔ ایک کتاب انوار آل حسن سید عباس حسنی کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں پیج نمبر 45 سے لے کر 47 تک انہوں نے ان کے سلسلے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں لکھا ہے انہوں نے، اور اسی میں انہوں نے آیت اللہ شہید مرتضی مطہری ان کا قول نقل کیا ہے کہ آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے اپنی کتاب آشنائی بعلوم اسلامی میں عبد القادر جیلانی مدفون بغداد کو سید حسنی قرار دیا ہے۔ کس نے؟ آیت اللہ شہید مرتضی مطہری۔ اس کے بعد علامہ شہید محمد الصدر نے سید عبد القادر جیلانی کے متعلق فرمایا کہ وہ عابد و زاہد تھے، انہوں نے اپنی دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا مگر اپنی آخرت سنوار لی، وہ اہل بیت کے محب اور مقرب تھے۔ ایک جملہ آپ سمجھیے کہ ان کے نام کے ساتھ شیخ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ عربی میں بزرگ کو، عالم کو شیخ کہتے ہیں، جیسے ایران میں آغا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ سید مہدی رجائی نے المقبون من آل ابی طالب میں پہلی جلد میں صفحے 168 سے لے کر 170 تک تفصیل سے شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اب نفحۃ الانبریاء فی انساب خیر البریہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ نسابہ محمد کاظم بن عبد الفتوح بن سلیمان الموسوی نے بحر الانساب میں ان کا ذکر کیا ہے، ان کا شجرہ لکھا ہے، نسب نامہ۔ محمد بن احمد حسینی نجفی نے طالب الشریف میں پورا نسب نامہ لکھا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام تک شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ اور آپ پاکستان کا ایک مشہور میگزین نکلتا ہے جی، علامہ افتخار حسین نقوی جو میگزین نکالتے ہیں پیام زینب کے نام سے، تو پیام زینب کا 2016 کا میگزین 240واں ایڈیشن 240 ایڈیشن جب اس میگزین کا چھپا تو اس میگزین میں انہوں نے 12 شیعہ کتابوں سے 7 شیعہ کتابوں سے انہوں نے شجرہ نسب لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا، جنہیں صوفیاء غوث پاک کہتے ہیں، مدفون بغداد۔ اب وہ جو نسب نامہ انہوں نے لکھا ہے پیام زینب میں آپ کو وہ نسب نامہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ سید محی الدین عبد القادر حسنی
الحسنی الگیلانی بن سید ابو محمد بن ابو صالح موسیٰ بن سید عبداللہ الکریم بن سید یحییٰ الزاہد بن محمد حسن شمس الدین ابو القاسم بن سید داؤد حسنی بن موسیٰ حسنی بن سید عبداللہ الرضائی الحسنی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ محض بن حسن مثنی بن امام حسن مجتبی بن امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ کوئی لکھنے والا سنی نہیں ہے، یہ آپ شجرہ نسب شیخ عبد القادر جیلانی کا مولا کائنات تک لکھا گیا، اور اس میں انہوں نے تقریباً 7 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، جس میں سے میں 4-5 کتابوں کا آپ کو نام لے لیتا ہوں. ایک الانوار فی نسب آل نبی مختار 1441 عیسوی میں یہ کتاب چھپی تھی. دوسری عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب علامہ جمال الدین احمد بن علی الحسینی نے ان کا نسب نامہ لکھا ہے، جو قم سے چھپی. اس کے پیج نمبر 61 اور پیج نمبر 61 سے لے کر 161 تک ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کا نسب نامہ لکھا ہے، جن کی وفات 867 ہجری میں ہوئی. اور اس کے علاوہ اور خصوصی تذکرہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا انہوں نے 117 اور 118 نمبر پیج میں کیا ہے. اس کے علاوہ تحفۃ الطالب بمعرفت من نسب آل ابی طالب علامہ سید حسین بن عبداللہ الحسینی القندی نے اپنے کتاب میں پیج نمبر 25 سے لے کر 68 تک جو ہے ان کا ذکر کیا ہے، جس میں 30 اور 31 میں خصوصی ان کا ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ سفر سعادات، مسقط الطالب، یہ تمام کتابیں ہیں شیعوں کی کتابیں، جن میں ان کو باقاعدہ سید حسنی لکھا گیا ہے، اور ان کا نسب نامہ لکھا گیا، اور ان کو محب اہل بیت بھی بتایا گیا. اب ایک اشکال میں چلتے چلتے دور کر دوں کہ ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جو منسوب کی جاتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے، جن میں بہت سی خرافات باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور شیعوں کے خلاف بھی بہت سے مواد ہیں، جسے پڑھ کر عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو شیعوں کے خلاف بہت بغض رکھتے تھے، اور بہت سی باتیں ہیں. اس میں سے ایک روایت میں اس میں پڑھ دوں آپ کو، آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. اسی کتاب میں غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو میدان مینا میں قربان کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ خواب حضرت اسحاق علیہ السلام سے بیان کیا. اور حقیقت میں ہمارا اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ وہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا. البتہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب حضرت اسحاق علیہ السلام سے بیان کیا. تو اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں اس میں ہیں. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے منسوب کی گئی ہے. یہ کتاب کسی اور عبد القادر مولوی کی لکھی ہوئی ہے، جسے قصداً منسوب کر دیا گیا سازشاً شیخ عبد القادر جیلانی سے. میں کچھ حوالے آپ کو دیتا ہوا چلوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فتاوی حدیثیہ میں اپنے فتاوی میں لکھا کہ یہ غنیہ جو ہے یہ کسی اور عبد القادر کا ہے، مگر اسے منسوب کر دیا گیا شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف، جنہیں صوفیہ غوث پاک کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے حافظ ابن حجر مکی یعنی صاحب سوائق محرقہ، انہوں نے اپنے فتاوی میں لکھا کہ یہ غنیۃ الطالبین جو ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے، یہ تحریف شدہ کتاب ہے. اس کے علاوہ علامہ حمزہ شنواری نے اس کو لکھا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے. علامہ عبدالعزیز پرہاروی نے النبراس میں جو شرح عقائد کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں ہے، ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا. علامہ نور محمد نے تو اپنی کتاب میں یہ اتنی بڑی بات لکھ دی کہ دراصل دکانداروں نے کتابیں بیچنے کے لیے یہ کتاب کسی مولوی عبد القادر کے نام کی تھی، تو اس میں جو ہے وہ نام ہٹا کر ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی لکھ دیا، صرف اپنی کتابوں کو فروخت کرنے کے لیے. اس کے علاوہ علامہ غلام رسول سعیدی، جس نے شرح مسلم لکھی ہے،
انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے. مجدد شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے امام الاولیاء میں صفحے نمبر 85 میں لکھا کہ یہ غنیۃ الطالبین جو ہے یہ تحریف شدہ کتاب ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں جلد 29 میں صفحے 47 میں اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے بھی اس بات کو ماننے سے انکار کیا کہ یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے. اس کے علاوہ علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح مسلم میں اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے. علامہ فیض احمد اویسی نے ہدیۃ السالکین میں صفحے اپنے پیج نمبر 57 میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے. خواجہ نور محمد سروری نے مخدور الاسرار میں صفحے 76 میں یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں ہے، غنیۃ الطالبین ان کے نام سے منسوب کی گئی ہے سازشاً. مولانا حمزہ شنواری نظامی کا میں نے حوالہ دے دیا، انہوں نے اپنی کتاب وجود و شہود میں صفحے نمبر 37 میں صاف لکھا ہے کہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں ہے. مولانا نظام الدین ملتانی نے انوار شریعت میں صفحے نمبر 235 میں پہلی جلد میں لکھا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے، ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ابھی بہت سے حوالے ہیں، اگر میں سارے حوالے ابھی پڑھنے لگوں گا تو ویڈیو بہت لیندی ہو جائے گی. تو بہرحال ان تمام مضامین سے میں نے آپ کو شیعوں کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اس وقت سنیوں کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں. کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ دشمن اہل بیت تھے یا ان کو اہل بیت سے بغض تھا، بلکہ یہ سید حسنی تھے. ان کا شجرہ حسن مثنیٰ سے ہوتا ہوا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا. یہ آل رسول تھے جس کی تعظیم صوفیاء کرام کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اب اس وقت اپنے مخالفین کی بے بسی پر بھی ترس آ رہا ہے کہ اب ان کے پاس کچھ مواد مل نہیں رہا ہے کہ وہ کس طرح مجھے بدنام کریں، تو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں. میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، شیعہ قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ آپ جو سازش کریں گے عوام قوم اس سازش کا شکار ہو جائے گی. میں آپ لوگوں سے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں میں کہوں گا کہ تھوڑی سٹڈی آپ لوگ کریں، تھوڑا مطالعہ کریں، اور یہ اس بات کو آپ گاٹھ باندھ لیں کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. خدا کے ہاتھ میں عزت ہے. آپ لاکھ کوشش کر لیں، اگر میرا پروردگار میری نیت سے واقف ہے، وہ میرے خلوص سے واقف ہے، تو وہ ہمیشہ مجھے آپ لوگوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے گا، اور جسے وہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مجھے اپنے مخالفین کی ان کی بے بسی پر بھی رحم آ رہا ہے کہ ان کو میرے خلاف کچھ ایسا مل نہیں رہا ہے کہ مجھے بدنام کر سکیں یا میرے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کر سکیں. تو وہ یہی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ آپ تھوڑی یہ چیزیں کرنے سے پہلے تھوڑی سٹڈی کر لیں، تھوڑا مطالعہ کر لیں، ذرا مطالعہ وسیع کر لیں، اور پھر اس کے بعد یہ حرکتیں کرنے کے بارے میں سوچیں، اور یہ یقین رکھیں کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. جسے خدا عزت دینا چاہے اسے آپ ذلیل نہیں کر سکتے. اس میں ایک جملہ اور دکھایا گیا کہ میں نے حضرت عائشہ کا نام لیا. وہ پوری پورا مضمون جو تھا کاٹ کے صرف ان کا نام لیتے ہوئے مجھے دکھایا گیا. دراصل میں وہ روایت بیان کر رہا تھا صاحب ریاض النظرہ نے، جو محب الدین طبری نے، جو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت میں تھے، اور ان کے بابا حضرت ابو بکر بھی وہاں پر موجود تھے کہ مولا کائنات تشریف لایا، مولا کائنات بھی موجود تھے. تو حضرت ابو بکر گفتگو نبی سے کر رہے تھے، عیادت کو نبی کے لیے، نبی کی عیادت کو آئے تھے، مگر چہرہ مولا کائنات کا دیکھ رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے اپنے بابا سے پوچھا کہ آپ آئے ہیں نبی کی عیادت کو اور چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. تو ان کے بابا حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے.
تو اب یہ روایت کی راوی وہی ہیں، حضرت عائشہ ہیں، تو مجھے تو انہی کا نام لینا تھا، اور اب میں نہیں جانتا، اللہ جانے کہ یہ وہ صرف نام کے ذریعہ کیا میسج پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہرحال قوم بہتر فیصلہ کر سکتی ہے، اور اللہ بہتر فیصلہ کرے گا، اس سے بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں یہ معاملات اب خدا کے ہاتھوں میں چھوڑتا ہوں، اور میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام سے کتنی عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، اور کس کس جگہ میں ذکر اہل بیت کرتا ہوں، یہ میرا مولا جانتا ہے۔ دوستوں کے درمیان ہو یا دشمنوں کے درمیان ہو، میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے سے اور اہل بیت علیہ السلام کا حق بیان کرنے سے نہ کبھی کل پیچھے ہٹا تھا، اور نہ انشاءاللہ آئندہ کل پیچھے ہٹوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور آخر میں ایک بات میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے مخالفین کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ زیادہ کسی کے ماضی کو مت دیکھیے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ، اب ملائکہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے اس دنیا میں۔ ہر کسی نہ کسی سے کہنے میں، سننے میں، بولنے میں کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اپنے ماضی کو بھی دیکھیے، دوسروں کے ماضی کو مت دیکھا کیجیے، اس لیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے حور کا ماضی دیکھا ہوتا تو حور کبھی علیہ السلام نہیں بنتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔